بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی گفتگو کی ایک ویڈیو کی جس میں ٹرمپ اور جو رشیا پریزیڈنٹ پیوٹن تھے ان کی آپس میں جو گفتگو ہوئی، ان کے معاملات جو طے ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ میونخ کے اندر، جرمنی کا شہر ہے، وہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی اور ہر سال ہوتی ہے، سیکورٹی کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے اسے، اور اس میں تقریباً کوئی 60 کنٹریز جو ہیں ان کے وزراء شامل ہوئے اور اس کے بعد 100 کے قریب جو ہیں اوورال جو ڈیلیگیشن ہے وہ شریک ہوئے۔ اب اس سیکورٹی کانفرنس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو وہاں بم پھوڑا ہے اور جس سے جو ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ جس سے جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں بونچال آ گیا ہے اور وہ بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ جو ماضی کے اندر یورپین جو کنٹریز تھیں، یورپین ممالک جو تھے، وہ اختر حسین صاحب بائیڈن کے پیچھے لگے ہوئے تھے، بالکل اور یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگلے ٹینیور کے لیے بھی بائیڈن آ جائے گا۔ اب ان کے لیے جو سارے خواب چکنا چور ہو گئے، ویسے ہی کہ جیسے انڈیا کے لیے بنگلہ دیش کے اندر صورتحال ہو گئی کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی اور حسینہ واجد جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہو گیا، ان کی حکومت کا، اقتدار کا۔ تو یہی صورتحال بن گئی یورپین ممالک کے لیے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یورپین ممالک اب کیا کرنے جا رہے ہیں، اور جو یوکرین کے معاملے پر جرمن کے چانسلر نے وہاں سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ غزہ کے اس پہ یوکرین کے اندر جو جنگ کا خاتمہ ہونا ہے اس کے لیے جو مذاکرات ہونے ہیں وہ ہونے ہیں رشیا اور امریکہ کے درمیان۔ تو جرمن چانسلر نے کہا تھا کہ جی اگر ان جو مذاکرات ہوں گے ان کے اندر یوکرین یا یورپین کنٹریز میں سے لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا اس معاہدے کے اندر یا اس ایگریمنٹ کے اندر، تو ہم اسے امن معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح۔ اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ شکریہ فراست۔ تو یہ میونخ کانفرنس کم اور یہ سمجھ لے کہ یہ جے ڈی وینس اور اس کی ٹیم، یہ بیسیکلی ان کی کانفرنس تھی۔ ہر سال اوبویسلی یہ ایک بہت مطلب یہ کہ 1938 سے آلموسٹ یہ میونخ جو ہے وہ یہ کانفرنس ہوسٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیچ میں مطلب وہ کبھی کبھار یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ مسلسل یہ چلا آ رہا ہے، میونخ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور ہر سال دنیا کے جو ٹاپ جس کو ڈپلومیٹس ہیں اس کے اندر جو کریم ہیں دنیا کے ہر ممالک سے، وہاں جو ہیڈ آف اسٹیٹس بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور دنیا کے جو لیڈنگ جو آپ تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فورن منسٹر سے لے کے مطلب سارے ہر ممالک کی ایک ریپرزنٹیشن وہاں ہوتی ہے آلموسٹ، جو انفلوئنشل ممالک ہیں۔ صحیح۔ اس دفعہ جو جیسے ٹرمپ ہے نا وہ انپریڈکٹیبل ہے، تو ٹرمپ نے کہا نا کہ میں 24 گھنٹے میں یوکرین کا مسئلہ حل کروں گا، انہوں نے ایک طرح سے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی، لیکن اس کے جو ٹرمپ کی جو ٹیم کے جو کور ممبرز ہیں، جب انہوں نے میونخ میں لینڈ کیا اور جب انہوں نے کچھ اشارے دینے شروع کر دیے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، تو پینک تو پہلے ٹرمپ کے آنے کے بعد تو یورپینز جو وہ پینک میں تھے، ان کا خیال تھا کہ کملا ہیرس آئے گی تو مطلب وہی بزنس ایز یوزول چلے گا، لیکن ٹرمپ نے کہا تھا، اور یہ بیوقوفوں نے کیا کہ یہ جو یورپی لیڈرز ہیں انہوں نے اپنا سارا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دیا تھا، بائیڈن کے پلڑے میں، کیونکہ وہ لائن وہ اس کی ٹو کر رہے تھے۔ بالکل، ٹرمپ ایک ایسا آدمی ہے ڈیل میکر ہے جس کو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، تو ٹرمپ نے اپنی جو ٹیم کو، جو جیسے ان کے پینٹاگون کے ہیڈ ہیں اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ہے جے ڈی وینس صاحب، صحیح، انہوں نے کھلم کھلا ان کو یورپی یونین کو کہا کہ اب جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہے ویز یوکرین اور یورپ، وہ آج کے بعد ختم۔ یہ ان کے پسینے چھوٹ گئے جب انہوں نے کہا نا کہ آپ یہ سوچیں کہ 2014 کا جو بارڈر ہے، جو سچویشن ہے یوکرین کی، یعنی اس ایرا میں دوبارہ جانا یہ ناممکن ہے، اور اس کے بعد یورپ کو کب تک ہم پالتے رہیں گے؟ اب آپ کو اپنی سیکیورٹی کی، اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ بچے نہیں رہے، تو اب اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں آپ کو خود لینا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ
اب ہم یوکرین کو فنڈ نہیں کریں گے، صحیح، اور کیونکہ ہم نے بڑا پیسہ لگایا ہے، تو یہ پالیسی آج کے بعد ہم ریورس کر رہے ہیں۔ جبکہ انہوں نے اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکرے میں ڈال دیے تھے۔ بائیڈن نے شروع کی پراکسی جنگ، اور یہ یورپی جو ایلیٹ ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ تو اس وقت یورپ کے اندر کوئی، اگر میں ایمانداری سے بتاؤں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ، تو یورپ جو ہے وہ یورپ کو کنٹرول کر رہا ہے یہ بیوروکریٹس کر رہے ہیں جو برسلز میں بیٹھے ہوئے، جس کو آپ یورپی یونین کہتے ہیں، جس کو لیڈ کر رہی ہے ارسولا فون ڈر لائن۔ ٹھیک ہو گیا، جو لیڈ کر رہی ہے، اور اس کے پھر بہت سارے جو روسوفوبس ہیں سارے، جو روس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر اینٹی رشیا ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ٹرمپ وہ لائن لے سکتے ہیں کہ وہ 25,000 سینکشنز کو انہوں نے کل پرسوں بھی انہوں نے سینکشن کیے، اور وہ وہ خوش ہو رہے کہ دیکھیے ہم نے وہ جو لائن لی ہم اسی لائن پہ چلیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ وداؤٹ امریکہ یورپ کچھ بھی نہیں ہے، نیٹو کچھ بھی نہیں ہے، کاغذی پیپر ٹائیگر ہے۔ اگر وہاں سے امریکہ وڈرا کرے تو یورپ کے اندر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک سیٹ اپ ہے، وہ دوبارہ سے وہ جو آپس کی ان کی لڑائی ہے، وہ فی الحال نیٹو کی وجہ سے وہ آپس کی لڑائی تو رکی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ٹرمپ نے اگر کہا کہ میں فورسز وڈرا کروں گا، آپ دیکھیے گا یہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کریں گے، یہ حالت تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ جو اب جرمن چانسلر ہو گئے، یورپین ممالک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یوکرین کے معاملے کے اندر ہمیں نہ بٹھایا گیا، یوکرین کو نہ بٹھایا گیا، تو ہم اس معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو پھر ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کوئی اوقات ان کی نہیں رہ جائے گی۔ نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ پینک میں ہے، اور اس قدر پینک میں ہے کہ جب انسان پینک میں ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اور زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے رشیا کو اتنا میلائن کیا، صدر پیوٹن کو اتنا میلائن کیا کہ مطلب 4 سال میں انہوں نے کوئی ڈپلومیسی نہیں کی، بلکہ 2014 کے بعد جو انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے رشیا کے ساتھ، وہ بیسیکلی ان پہ امپلیمنٹیشن کیا، وہ تو انہوں نے بعد میں تسلیم بھی کیا کہ یہ تو فراڈ تھا سارا۔ ہمارا مقصد تھا کہ رشیا کو انگیج کر کے یوکرین کو ویپنائز کرنا ہے، اور یوکرین میں نیو نازیز بیٹھے ہوئے جو ہٹلر کے تقریباً آئیڈیالوجی کو اس کا پرچار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اسٹیفن بندیرا ہے ان کا، تو انہوں نے ساری کشتیاں جلا دی تھی، سارے جو لائن ہے کمیونیکیشن وہ انہوں نے سیور کر دیا تھا رشیا کے ساتھ۔ صحیح، اتنا میلائن کیا ہے۔ تو ٹرمپ نے جیسے ہی یو ٹرن لے لیا، اب ان کے پاس کوئی ان کو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس طرح امریکہ کر سکتا ہے، تو اسی لیے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جو یورپی ایلیٹس ہیں، یہ یو ایس ایڈ پہ پلنے والے تھے۔ جارج سورس جو کلر ریولوشن کا بادشاہ ہے، یہ اس کے پیسوں پہ، وہ جو ایلیٹ ہے یہ ان کے پر ان کے کہتے ہیں نا، ان کے نان و نطفے پہ پلنے والے لوگ ہیں، تو اسی لیے وہ پینک کر رہے ہیں۔ اور جو یورپ کے اندر جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں، نیشنلسٹ گورنمنٹس ہیں، وہ آ رہی ہے، تو اسی لیے یہ سارے پینک میں ہیں۔ اور ٹرمپ نے جو بم پھوڑا ہے، اس کے بعد میں آپ کو ابھی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ بہت جلد جرمنی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، فرانس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، اور یورپی ایلیٹ، اور 2029 تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ یورپی یونین بھی سروائیو کرے یا نیٹو۔ بالکل، یہ ختم، فنش۔ آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے میں نے کہ امریکہ سپر پاور ہے، بالکل، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو چائنا بھی مقابلہ کر رہا ہے سپر پاور کی ریس میں معیشت کے حساب سے، اوور آل دیکھ لیں آپ، اور رشیا بھی ہے۔ اب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے رابطہ کر لیا رشیا سے، بالکل، رابطے بحال ہو گئے، کوئی اب تعلقات بہتر ہوں گے، بالکل۔ تو کیا آنے والے دنوں میں یہ جو تیسرا سپر پاور ہے چائنا، اس کے ساتھ بھی کوئی رابطہ، کوئی ملاقات، کوئی معاملات طے ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اس کو بھی بائیڈن نے بہت ڈیگریڈ کیا اور پیچھے پھینکا۔ ایگزیکٹلی، وہ یہ تھا نا کہ جیسے ہی مارکو روبیو ہے، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، اس نے کہا ہے باقاعدہ کہ یونیپولر موومنٹ از اوور، مطلب ہم امریکہ دنیا کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے یہ یہاں تک کہا ہے کہ ایک 3-4 سال میں ایک مطلب ایسا مرحلہ آئے گا کہ ہم جو سینکشنز لگا رہے ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ
کرپٹو کرنسی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد ڈیجیٹل کرنسی کی طرف لوگ جا رہے ہیں, ڈی ڈالرائزیشن کی طرف ہیں. تو ٹرمپ نے ان چیزوں کو کیلکولیٹ کیا ہے. جیسے سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے سے پہلے یالٹا میں کانفرنس ہوئی تھی, اس کے بعد اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں امریکی پریزیڈنٹ, یو کے پرائم منسٹر اور جو اسٹالن ہیں وہ لیڈر تھے یو ایس ایس آر کے. صحیح. انہوں نے اس کے بعد دنیا کا وہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پوسٹ وار کو ہم نے کیسے ڈیزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ڈیزائن کر دیا. یہ بات الگ ہے کہ ان کے بیچ بھی کولڈ وار شروع ہو گئے. صحیح. تو بالکل یالٹا طرز کی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ بالکل میں چاہتا ہوں کہ ہم جو نیوکلیر ویپنس ہیں اس کو ہم کم کریں, اور جو دفاعی بجٹ ہمارا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو چائنا, رشیا اور امریکہ تینوں مل کے ہم یہ کر سکتے ہیں. تو یونیپولر موومنٹ ختم ہے. ٹرمپ نے اس چیز کو بھانپ لیا ہے, اور یہ ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ یہ تینوں مل بیٹھیں. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین, آج ایک تو انہوں نے پریڈکشن کر دی حافظ اختر حسین صاحب نے کہ 2029 تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین جو یونین ہے اس کا خاتمہ ہے, وہ سروائیو جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. مجھے اور حافظ اختر حسین اور نیٹو دونوں, یورپی یونین اور نیٹو, ان دونوں جو ہیں ان کا سروائیول بہت مشکل ہے جو حالات اب ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے اور حافظ اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.